بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ کا اردو 101 کوڈ کا لیکچر نمبر 3 ہے، اور آپ لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، لشکری اور اس کا معنی ہے، اور لشکرگاہ بھی اس کا معنی ہے۔ یہاں میں آپ لوگوں کو بیٹا آج کے لیکچر میں ہم جس حوالے سے بات کریں گے کہ جدید لسانی اصولوں کے مطابق چند نظریہ ساز ایسے آئے جنہوں نے یہ کہا کہ زبان علاقے سے نہیں، زبان سے وجود میں آئی ہے، یعنی زبان علاقے سے ہے یا زبان سے۔ ہمارے پاس یہ سوال ہے۔ اگر منطق کی رو سے دیکھا جائے تو یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ ایک جگہ رہنے والا شخص دوسری جگہ چلا جائے تو علاقہ بدل جاتا ہے، لیکن زبان نہیں بدلتی، زبان وہی رہتی ہے۔ چنانچہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان علاقے سے نہیں بلکہ زبان سے پیدا ہوئی ہے۔ اب اس نظریے پر بات کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ناقدین کی کیا آرا ہے، اور یہ چند سوالات ہیں جس کو ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ جدید لسانی اصولوں کے مطابق زبان کے نظریات کیا ہیں، اور اس حوالے سے ہمارے پاس 2 نظریہ ساز ہیں۔ جدید لسانی اصولوں کے مطابق اردو زبان کے جو نظریات ہیں، جن کے نظریات ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں، ان میں نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے شوکت سبزواری، جنہوں نے تاریخ زبان اردو میں اپنے نظریات کی وضاحت کی ہے، اور دوسرے ہیں مسعود حسن خان، جنہوں نے مقدمہ تاریخ زبان اردو میں اپنے نظریات کی وضاحت کی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شوکت سبزواری دہلوی زبان میں اردو زبان کے الفاظ کو تلاش کرتے ہیں۔ اس دور میں جو زبانیں بولی جاتی تھی ان میں کھڑی بولی، پالی، سنسکرت کی قدیم صورتیں اور ہریانوی جیسی بولیاں دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھیں، اور شوکت سبزواری کا خیال یہ ہے کہ دراصل وہ اردو جو ہم آج بولتے ہیں اور وہ ان بولیوں کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، وہ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ پنجابی اور اردو میں ہندوستان کی دیگر زبانوں کے مقابلے میں قریب ترین مماثلت موجود ہے۔ اس کے صرف و نحو اور مسائل میں باہم مطابقت موجود ہے، اور 60% سے زائد الفاظ ان میں مشترک ہیں۔ ہم آپ کو لسانی اصول و ضوابط میں الجھانا نہیں چاہتے، بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سنسکرت وہ زبان ہے جو اعلیٰ طبقے کے ہندو بولتے تھے، اور پالی وہ زبان ہے جو ہندو اشرافیہ کی زبان تھی، لیکن یہ دونوں زبانیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس لیے مان پڑ گئیں کہ یہ بازار گھاٹ میں نہیں بولی جاتی تھی، چونکہ یہ عام طبقے تک نہیں پہنچ سکی تھیں، اور جو زبان عام طبقے تک نہ پہنچ سکے وہ زبان اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ بہرحال رہی بات اردو کی پالی کی ترقی یافتہ شکل ہونے کی، تو اس حوالے سے ہم زیادہ کچھ اس وجہ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ زبان جسے پالی کا نام دیا جاتا ہے اس کے ادبی نمونے ہمارے ہاں اس طرح سے رائج نہیں رہے، نہ ملتے ہیں۔ اگر کسی دور میں اردو نے پالی سے کچھ سیکھا بھی ہوگا تو وہ دور دور کا ہوگا، جب قطب الدین ایبک کے فوجی، جیسا کہ حافظ محمود شعرانی نے بھی کہا تھا کہ قطب الدین ایبک کے فوجی دلی کی طرف سفر کر کے گئے تو اس وقت ان کے پاس ایک زبان آ چکی تھی۔ اس وقت اسے پالی نے بھی ممکن ہے کہ اہم کردار ادا کیا ہو، ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، لیکن دوبارہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم زبان کی ابتدا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے ارتقاء کی۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسعود حسن خان کے نظریے کی۔ انہوں نے بھی اس سے کچھ ملتی جلتی رائے دی، لیکن مسعود حسن خان نے اسے پالی سے زیادہ ہریانوی کے قریب بتایا۔ اب چونکہ ہریانوی زبان پنجابی زبان کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا مسعود حسن خان کا یہ نظریہ ان کے نظریے کو اردو پنجاب میں یا اردو پنجاب سے ہے کہ نظریات کے زیادہ قریب لے آتا ہے۔ مجموعی طور پر ہم نے 3 بنیادی نظریات کی بات کی، اور اول اس میں دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی، سندھ میں اردو سید سلیمان ندوی نقوش سلیمانی میں یہ نظریہ انہوں نے دیا اپنی کتاب میں، پنجاب میں اردو حافظ محمود شعرانی، یعنی دکن میں اردو، سندھ میں اردو، پنجاب میں اردو۔ اس کے بعد ہم نے تائرانہ طور پر جو جائزہ لیا وہ شوکت سبزواری
اور مسعود حسن خان کا. لیکن بنیادی طور پر دیکھا جائے تو وہ اردو زبان جو ایک طرف تجارتی اغراض سے آنے والے عربوں کی وجہ سے جنم لیتی ہے، دوسری طرف سندھ سے آنے والے فاتحین یعنی محمد بن قاسم کے ساتھ آنے والی افواج کے ساتھ آئی، اور تیسرا پنجاب سے آنے والے فاتحین کے نتیجے میں وجود میں آئی. اگر ہم ان تینوں نظریات کو جوڑ دیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جنوب مغرب، جنوب مشرق و شمال سے پیدا ہونے والی زبان کی لہریں بالآخر دہلی میں آ کر یکجا ہو گئیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کا ادب تخلیق ہوا اور وہ ادب ارتقائی مراحل طے کرتا کرتا ہم تک پہنچا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تینوں اطراف تھے سے دکن، سندھ، پنجاب، اردو زبان نے اثرات قبول کیے. یہی وجہ ہے کہ اردو پر پنجابی کے ساتھ سب سے زیادہ ہیں اور یہاں سب سے زیادہ فاتحین آئے. اس پر سندھ کے اثرات کم ہیں اور عرب کے اثرات اس سے بھی کم ہیں، کیونکہ عربی کا اردو سے اس طرح کا تعلق نہیں جس طرح کا فارسی کا. لیکن آج کی یہ جو ہماری بحث ہے اس نقطے پر ختم کرتے ہیں کہ دراصل دکن، سندھ، پنجاب تینوں اردو زبان کی تخلیق میں معاون رہے ہیں، لیکن وہ زبان جسے آج ہم بولتے ہیں، جانتے ہیں، سنتے ہیں، دراصل دہلی میں اور اس کے گرد و نواح میں تشکیل پاتی ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر دہلی نے اردو زبان کو ادبی مرتبہ دیا، اور آج یہ زبان کسی بھی عالمی زبان یا عالمی ادب کا مقابلہ کر سکتی ہے. اردو ایک مخلوط زبان ہے اور اس کا یہی پہلو اسے ایک گمبھیر اور مشکل زبان بنا دیتا ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ اب عزیز طلبہ آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ہماری اردو زبان جو ہے اس کے علاقے کی نسبت ہونے سے یا زبان یا بولیوں کی وجہ سے جو بھی معاملات ہیں یا نظریات ہیں ان کے حوالے سے یہ ہمارا لیکچر تھا. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اگلے لیکچر میں اردو شاعری کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی. ہم نے اردو زبان کے حوالے سے بات کی، اب ہم اس کو اگلے لیکچر میں اردو شاعری میں ہماری اصناف کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا اردو شاعری کا، اور اس کے ادوار کتنے ہیں. ان تمام معاملات پہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے. شکریہ.